اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ: پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کیا کرتے ہو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب دو چیزوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ نمبر 2، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور صحیح صف و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد 3 دن جو مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ اہل عرب کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن مینا میں جو قیام کرتے تو وہاں پہ یہ بازار لگاتے، وہاں میلے کا سماع ہوتا تھا، اور مختلف قبائل کے شعراء اپنے اپنے قبیلوں کے بارے میں شعر و شاعری کرتے، اپنے اپنے اسلاف کی عظمتیں اور تعریفیں بیان کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے مہمان نواز تھے، سخاوت اور شجاعت میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ یہ لوگ حج کے دوران مینا میں خوب سے خوب تر محفلیں سجا کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، ان پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اور اب جہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جاہلانہ باتیں چھوڑ دو، کہ پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کیا کرتے تھے اسے اللہ کی یاد میں گزارو، اسے اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ، یعنی اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو عمدہ بنائے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔